अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मैं इज्जुगनू अस कलम महमूना नसरुल्ला, एपिसोड 10। वो सब उससे मोहब्बत करते थे, ठीक है अब उसे तकलीफ़ देते थे, मगर उसके खूनी रिश्ते थे, वो उनके बगैर नहीं रह सकती थी। उन दरो दीवार से बाहर की ज़िंदगी तो उसने कभी पसंद ही नहीं की थी, इसलिए तो 2 दिन की भी छुट्टी मिलने पर वो घर भागी आती थी। उसे यकीन था सब फिर से ठीक हो जाएगा, भले हर गुजरता दिन पहले वाले से मज़ीद बदतर होता जा रहा हो। वो हर तकलीफ़ को आखिरी हद की तकलीफ़ समझती, मगर हर बार गलत साबित होती। हर नई तकलीफ़ पहले से बढ़कर दिल को हिला देती थी। उसकी सास को फ़ोन करो, कहो रुखसती करें अब। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था, लॉन्च में होने वाली बातें साफ उसके कमरे तक आती थीं। मरियम ने किताब से नज़रें हटाईं और फिर उसे बंद कर दिया था। उसे उठने की ज़रूरत नहीं थी। बेड पर बैठे भी अब्बू की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। पता नहीं करती भी है या नहीं। अम्मी आर्ज़दगी से बोलीं, आलम, मैं उसे जब खाना नहीं देती तो अब नहीं मांगती वो। अम्मी की नम आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं जानती हूँ भूख की कच्ची है, मैंने सोचा तो वक्त का खाना नहीं दूंगी तो मर जाएगी। उनकी सिसकियाँ बंद गई थीं। फिर जब उसके कमरे में जाती हूँ तो उसकी सूरत देखकर कलेजा फटने को आता है। मेरी तो सबसे लाडली औलाद थी, कैसे बिगड़ गई, तरस आ जाता है। क्या करूँ, माँ होना और औलाद तो गुनाहों समेत प्यारी है। उसके गुनाह बहुत भारी हैं आलम, यकीन करें मेरे कंधे इस बोझ को नहीं उठा पा रहे। मरियम के आंसू बहने लगे थे। मैं क्या करूँ, मेरे दिल को चैन नहीं है, मैं क्या करूँ। वो शौहर के कंधे पर सर रखे रोई जा रही थीं। उसके अब्बू ने खुद को संभाला। उसे भूख की सज़ा ना दिया करो, बुरे अमाल सही मगर बेटी है, अब संभालो खुद को। और उसकी सास को फ़ोन करो, कहो 6 महीने होने को आए हैं, आप लोगों ने तो उसके पेपर्स के बाद 1 माह का कहा था, अब रुखसती करें। हाशिर ने घर वालों को नहीं बताया होगा क्या आलम, उल्टा मुझे ही पड़ जाए वो। नहीं, मुझे उम्मीद है हाशिर ने उन्हें कुछ नहीं बताया होगा, और हाशिर खुद सारे केस को देख रहा है। उसे तलाक भेजनी होती तो अब तक भेज चुका होता। वो बुरी सही मगर वो उसे बसाएगा। अब्बू के लहजे में उम्मीद थी। फिर उसकी अम्मी ने उसकी सास को कॉल की थी। पिछले 6 माह में सिवाय हाशिर के उसके ससुराल में किसी ने भी यहाँ राब्ता नहीं किया था। उनका जवाब तो वाज़ेह था, मगर दिल खुशफहम था। कई घंटों के बाद उसकी सास की आवाज़ सुनाई दी थी। अम्मी ने स्पीकर ऑन किया हुआ था। सलाम दुआ के बाद अम्मी ने जब झिझकते हुए अपना मुद्दा बयान किया तो वो उन्हें शुरू हो गई थी। कैसे बेगैरत लोग हैं आप, अभी भी आपको उम्मीद है कि हम आपकी बेटी को ले जाएंगे। बड़े ख़ानदान के दावे करके गई थी आपकी बेटी, और मैंने उन्हें सच समझ लिया। मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी उसने, कहीं का नहीं छोड़ा। वो अब रोने लग गई थी। वो सरदार है और उसकी पग को कैसे मैला किया है उसने। रोज़ कितने मर्दों में उठता बैठता है। उसे अंदाज़ा है कि उसने मेरे सरदार बेटे को किसी से निकाह मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो अब जब बैठता है तो उसका सर झुका हुआ होता है। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी उसे, कभी नहीं। अम्मी बेजान सी हुई मोबाइल को देख रही थी। अब्बू ने आगे बढ़कर कॉल काट दी थी। जवाब मिल चुका था। उसके जाने के आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। मरीम ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसकी भी आखिरी उम्मीद ख़त्म हुई थी। हाँ, ये दिन ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, मगर नहीं, जब तक ज़िंदगी है वो हर रोज़ आपको नए तोहफे देगी। आप लेना चाहते हैं या नहीं, मगर उन पर आपका नाम लिखकर उन्हें आपके दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है। 2 दिन ही गुजरे थे कि वो 2 दिन पुराना दिन अपनी जगह से हट गया था। यानी वो सबसे बुरा दिन नहीं रहा था। बदतरीन दिन तो आज था जब उसे तलाक के कागजात मौसूल हुए थे। वो कागजात उसने जाकर खुद वसूल नहीं किए थे, उन्हें अली ने वसूल किया था। और फिर गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है। ज़रा सा गुस्सा सारी फन्ने खानी निकाल देता है, और उसका अंदाज़ा तब होता है जब तक गुस्सा उतर चुका होता है। अली ने डाक वसूल की थी। सब लॉन्च में बैठे थे। वो लिफाफे पर लिखा मरियम का नाम पढ़ चुका था, और अब उसमें बहन के लिए इतनी इखलाकियात नहीं रही थी कि वो उसकी डाक बिना खोले उसे ही जाकर देता। वो अंदर आते हुए उसे खोलने की भी कोशिश करता रहा, और जब उसे बाहर निकाल कर देखा
تو اس پر لکھے طلاق کے لفظ نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ اس نے انہیں پھینک دیا تھا۔ اس نے انہیں پورا نہیں پڑھا تھا۔ وہ مریم کے نام آیا تھا اور اس میں طلاق تھی۔ یہ ان کے خاندان کا پہلا واقعہ تھا۔ یہ سب حادثات پہلی مرتبہ ہی تو ہوئے تھے ان کے خاندان میں۔ امی ابو اس کی حالت دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ ابو نے آگے بڑھ کر نیچے گرے کاغذات کو اٹھانا چاہا۔ علی تیر کی تیزی سے جھکا۔ آپ کی بیٹی کی طلاق آئی ہے، مبارک ہو۔ خاندان کے ماتھے پر ایک اور جھومر سج گیا۔ لفافے اور کاغذات اٹھاتے ہوئے تیزی سے مڑا۔ ابو تو سن کر ادھر ہی صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ امی علی کے پیچھے لپکیں۔ وہ کہاں جا رہا تھا ان کاغذات کو لیے؟ پھر عرصے بعد مریم نے اپنے بھائی کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ علی خونخوار تاثرات لیے اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ مبارک ہو، جو تم چاہتی تھی ہو گیا ہے۔ خود سے جڑے کسی شخص کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے۔ وہ اس کا پیارا بھائی، اس کا ساتھی، آنکھوں میں خون لیے اس کے سر پر سوار تھا۔ پھر علی نے اس کی گردن پکڑ لی تھی۔ امی بوکھلا کر آگے بڑھی تھیں، جبکہ علی پورا زور لگائے اس کا گلا دبائے جا رہا تھا۔ امی کی بلند و بلا چیخوں نے گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ مت کرو علی، نہ کرو، مر جائے گی یہ۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ مر جائے۔ علی ان سے زیادہ اونچی آواز میں چیخ رہا تھا۔ مریم کی سانسیں بند ہونے لگی تھیں، اس کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ امی کی چیخوں کو سن کر بھابھی ہانفتی ہوئی وہاں پہنچی تھیں۔ علی، ابو وہاں صوفے پر گرے ہوئے ہیں، انہیں سنبھالو، اسے چھوڑو۔ ابو کا سن کر اس کا ہاتھ ڈھیلا ہو گیا تھا۔ وہ سب تیزی سے اس کے کمرے سے نکلے تھے۔ وہ کھانسے جا رہی تھی، اس کی گردن میں شدید درد ہو رہا تھا اور کھانسنے سے درد مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور لاک لگا دیا تھا۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ گہری گہری سانس لیتی رہی۔ علی کے ہاتھ سے گرنے والا لفافہ اس کے بیڈ کے پائتین کے ساتھ پڑا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے انہیں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور پھر رونے کو بہت کچھ تھا۔ اس کے سگے بھائی نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ زندگی! کیسے یقین آئے کہ جن کے ساتھ ایک ہی برتن سے بیٹھ کر کھایا وہ آپ کی جان کے دشمن بن جائے۔ حاشر کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ ہر شخص مجبور تھا، ہر شخص مظلوم تھا، سب اذیت سہ رہے تھے، مگر مریم کی اذیت سوا تھی کہ اسی کی ذات تھی جو بہت سے لوگوں کی نفرت جھیل رہی تھی۔ وہ کہاں سے اتنی ہمت لاتی کہ خود کو ان کی نفرتوں سے پڑنے والے زخموں پر مرہم لگاتی؟ حاشر آپ کا بھی قصور نہیں تھا، یہ تو ایک دن ہونا تھا، سو آج ہوا۔ رو رو کر جب وہ تھک گئی تو آنسو صاف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کاغذات کو بنا پڑھے لفافے میں ڈال دیا۔ اب وہ انہیں پڑھتی کہ نہیں، طلاق تو ہو چکی تھی، جس کا اتنا اسرور سکھ تھا کہ سنگین جرم پر اسے جیل جانے سے بچایا تھا، اسے طلاق کے لیے اس کے سائے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یقیناً یہ فارمیلٹی بھی وہ خود پوری کر چکا ہوگا۔ مریم انہیں اٹھائے اپنی دراز کھولنے لگی، پھر رک گئی۔ یہ اس کی زندگی کی قیمتی چیزوں میں سے نہیں تھا، اس کی جگہ وہاں نہیں تھی۔ مریم نے وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا تھا اور اسے اپنی بک شیلف پر سامنے رکھا تھا کہ جب بھی وہاں دیکھوں تو یہ نظر آئے۔ ہاں، ان کے لیے وہی بہترین جگہ تھی۔ اسے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اسے میر حاشر نے چھوڑ دیا تھا۔ جب ماں باپ بہن بھائی چھوڑ گئے تو وہ کیوں نہ چھوڑتا؟ ہر شخص تب تک خود کو آپ سے منسوب رکھتا ہے جب تک آپ کی ذات اس کی عزت و وقار میں اضافہ کرتی رہے۔ بس ذرا سا گرنے کی دیر ہوتی ہے، سب رشتے آپ سے یوں لا تعلقی کا اظہار کرنے لگتے ہیں جیسے آپ کے گناہ ان کے سر پر آ جائیں گے۔ یہ دنیا کی ریت ہے، اس کے لیے کسی سے کیا ناراض ہونا؟ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ خود کو اچھے لوگوں سے منسوب رکھے۔ مریم ان کاغذات کو تکتے سوچے جا رہی تھی۔ طلاق متوقع تھی، مگر پھر بھی اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ساری دنیا کرتی، مگر تم تو نہ کرتے۔ تم نے بھی مجھے تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لفافے کو تکتے پھر سے وہ رونے لگ گئی تھی۔ اب رونا ہی تھا۔ وہ روتے روتے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ ہر بار جب بھی ملتا اس کے ہاتھ کو تھامے رکھتا، اس کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹاتا تھا۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ زندگی میں سب اچھا تھا،
ज़िंदगी तो खूबसूरत थी, ये बदसूरतियाँ क्यों खुल गई थीं? मरियम को हाशिर के हवाले से हर बात पर रोना ही आ रहा था। बेबसी थी, किसी भी मसले का कोई हल नहीं था, हर शय बर्बाद हो चुकी थी। खुशियों का महल धड़ाम से पैरों में आ गिरे थे। वो उस मलबे को देखकर मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों को रोकने की कोशिश कर रही थी। क्यों हुआ ये सब? क्यों? रोने की आवाज़ को कम करने को मुंह पर हाथों को सख्ती से जमा रखा था। सब खत्म हो गया था। एक खौफ था जिसने उसके दिल को जकड़ लिया था। मज़ीद क्या बुरा हो सकता था? मगर उसके दिल में अंदर तक अब बस खौफ था। बेएतमादी उसकी रूह तक में आ चुकी थी। वो हर दिन नई मुसीबतों की आदी हो चुकी थी। रोज़ के तंज ताने खुराक बन चुके थे। भले वो लेती कि नहीं, ये उसका हक था, सो घर में से कोई न कोई अदा कर देता था। मगरिब की नमाज पढ़कर लॉन में आ गई थी। उस घर में अब बस वो पौधे ही उसे अपने हमदर्द लगते थे। उनके पास जाकर ज़िंदगी का एहसास फिर से जागने लगता। उसे शीशे के इस पार अम्मी और भाभी लॉन्च पे नज़र आ रही थीं। अम्मी के हाथ में तस्बीह थी। भाभी बच्चों को पढ़ाकर उनका बैग समेट रही थीं। बच्चे बैग उठाकर अपने कमरों में भाग गए थे। वो खामोश खड़ी ये सब देख रही थी। कभी वो भी ऐसे मनासिर का हिस्सा हुआ करती थी। आह! बैरूनी गेट बहुत ज़ोर से धड़धड़ा गया था। वो डर गई थी। कौन बदतमीज़ था? उसने सोचा वो खोलने जाए, लेकिन भाभी भागती हुई आई थी। उसे अब खानदान वालों के सामने नहीं जाने दिया जाता था। मरियम ने एक तरफ रखी अपनी जूती पाँव में डाली। तब तक भाभी दरवाज़ा खोल चुकी थी। अली किसी तूफान के मानिंद अंदर दाखिल हुआ था। कहाँ है वो बेगैरत? वो दहाड़ता हुआ आ रहा था। मरियम का दिल सिकुड़ कर रह गया। कहीं आज भी उसकी गर्दन न दबा दे। उसने खौफ से वहाँ से जल्दी भागना चाहा। तब तक अली की अंदर आकर उस पर निगाह पड़ चुकी थी। उसके पीछे अब्बू ढले कदमों से चलते आ रहे थे। नहीं, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो दरअसल रो रहे थे, जिसकी वजह से आंखें धुंधली हो जाती हैं और कदम रखने को ज़मीन नहीं दिखाई देती। वो अब्बू की हालत देखकर अपना डर भूल गई थी। वो क्यों इस हाल में थे? अली ने उसके पास आए बगैर एक नफ़रत भरी निगाह उस पर डाली थी, फिर तेज़ी से अंदर बढ़ गया था। अभी तो उसके लिए दहाड़ता हुआ आया था, अब बिना कुछ कहे चला गया था। मरियम अपनी जगह से नहीं हिली थी। भाभी अब्बू को सहारा दिए लॉन में रखी कुर्सियों की जानिब लाई थीं। खुली फिज़ा उनके लिए बेहतर थी। अब्बू एक कुर्सी पर बैठ गए थे। मरियम उनको देखती सोचने लगी, आया उनके करीब जाए या नहीं, और चंद लम्हे ही गुजरे थे। अली हाथों में गोश्त बनाने वाली तेज़ धार छुरी लिए उसके जानिब आ रहा था। वो कुछ बोलता हुआ आ रहा था। मरियम तब तक अब्बू को देख रही थी। अम्मी की आवाज़ पर देखा तो अली के पीछे भागती हुई आ रही थी। मरियम ने अली को और उसके हाथ में पकड़ी छुरी को देखा। खौफ के मारे उसके कदम ज़मीन में गड़ गए थे। वो भागना चाहती थी। उसे अपने भाई के हाथों नहीं मरना था। वो गैरत के नाम पर कत्ल होने जा रही थी। उसे लग रहा था उसकी टांगें मफलूज हो चुकी हों। नहीं, नहीं, वो हिज़यानी हुई चीख रही थी। तब तक अली उसके सर पर पहुंच चुका था। आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े करूंगा ताकि तुम जैसी बहनें इबरत का निशाना बन जाएं। वो दाएं हाथ से उसके मुंह को दबोचे उस पर चीख रहा था। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अम्मी अली को बार बार बाजू से पकड़कर पीछे खींच रही थी। वो उससे फरियाद कर रही थी, मगर वो उनकी आवाज़ से बेनियाज हो चुका था। मरियम ने अबू के जानिब देखा। वो बेबसी से रोते हुए उन्हें देख रही थी। मरियम को लगा वो वाकई मर चुकी है। उसके अब्बू, हाँ उसी के अब्बू वो सामने बैठे थे और उसके कत्ल का फरमान आ चुका था। अब्बू, वो दर्द से चिल्ला उठी थी। आज वो खबीस, वो सब नमाजी कहते हैं अब्बू से, आपकी बेटी तो चिबी रुस्तम निकली। अली साहब खुद भी यही काम करती थी या बस करवाती थी? वो हमज़ा मुझे कहता है, बहन से कहो अपनी वीडियोस भेजे मुझे। मैं पहले कहता था वो आवारा है, वो तो बाजारी निकली। अली तकलीफ से फटते दिल के साथ वो बातें दोहरा रहा था। उस पर किसी पागल का गुमान हो रहा था। अली, मैंने नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो बेबसी से रो रही थी। अब तुम जितनी मासूमियत के ढोंग रचा लो,
تمہاری اصلیت سب کو پتہ لگ چکی ہے۔ وہ اب پوری قوت سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ بھابھی ابو کو چھوڑ کر اسے چھڑوانے آئی تھی۔ وہ امی اور بھابھی کے قابو نہیں آ رہا تھا۔ پھر علی نے چھری اس کے پیٹ کے اندر کرنا چاہی۔ مریم جو تڑپ رہی تھی تو علی کا نشانہ خطا ہو گیا تھا۔ وہ مریم کی بائیں سائڈ سے جلد سے رگڑا کھا کر گئی تھی اور اس کی نوک ذرا سا اندر گھس گئی تھی۔ مریم کی دل روز ٹھیک نکلی تھی۔ امی! اس کی قمیص خون سے رنگنے لگی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ علی سمجھا اس کے پیٹ میں چھری لگ گئی تھی۔ اس نے اس کی گردن چھوڑ کر اسے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ پھر لان میں جلتی لائٹس کی روشنی میں اس کی قمیص پر خون کی نمی دکھائی دینے لگی تھی۔ علی نے چھری پرے پھینک دی تھی۔ مریم تکلیف سے روتی اپنی سائڈ کو دونوں ہاتھوں سے دبائے جا رہی تھی۔ امی اور بھابھی بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دھورا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ابو دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بلند آواز میں رو رہے تھے۔ علی اب دیوار میں جا کر اپنا سر مار رہا تھا۔ وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ امی جو گرتی بیٹی کو سنبھالنا چاہتی تھیں، بیٹے کے پاس بھاگی۔ ہاں، یہ گھر اجڑ چکا تھا۔ ہر شخص بلند آواز میں رو رہا تھا۔ مریم نے خود کو سیدھا کرنا چاہا۔ درد کی ٹیسیں پورے جسم میں پھیل گئی تھیں۔ اس نے اب کی بار سختی سے لبوں کو کھینچ لیا تھا، پھر ہولے سے قدم اٹھاتی آگے کو بڑھ چکی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں جانا تھا۔ اگرچہ وہ مرنے والی تھی مگر اس گھر میں اپنی واحد جائے پناہ میں مرنا چاہتی تھی۔ بھابھی اسے قدم بڑھاتا دیکھ اسے سہارا دینے کو اس کے پاس آئی تھی۔ مریم نے نفرت سے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا تھا۔ اسے پہلی بار اس گھر سے، اس گھر والوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح بمشکل چلتے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے مڑ کے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا جہاں امی اب علی کو گلے سے لگائے رو رہی تھیں۔ ان کے رونے کی آوازوں نے اس کے کمرے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ دروازہ بند کرتے آوازیں مدھم ہو گئی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلتی بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی گردن میں درد ہو رہا تھا، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سانس نہ لے۔ اور پھر وہ چھری سے لگے زخم کا درد، امی کا اس تک نہ آنا اور ابو کا دور بیٹھ کر اس کے قتل ہوتے دیکھنا، اور سب سے بڑھ کر دوست جیسے بھائی کا یوں جان کا دشمن ہونا۔ وہ کس چیز پر روتی؟ اپنے جسم کی تکلیف پر یا پھر روح کی تکلیف پر؟ وہ جان گئی تھی آج اس کی زندگی کی آخری رات تھی۔ اب اس میں سانسیں کم بچی تھیں۔ تکلیف سے روتے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو زخم سے ہٹا کر اپنے سامنے کیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، وہ خون آلودہ تھا۔ آہ امی! وہ خوف سے پھر چلا اٹھی تھی۔ امی، میرا خون! امی! ابو جی! آپ آئیں بھی! کوئی تو آؤ! میں مر رہی ہوں، میرا خون بہہ رہا ہے۔ امی! اسے اتنا گہرا زخم نہیں آیا تھا اور چھری بھی جسم کے اندر بہت گہری نہیں گئی تھی۔ ایک طرف سے اس کی جلد پر ہی زخم آیا تھا۔ وہ خون کا بہاؤ کچھ دیر کا تھا۔ وہ اسی طرح ہاتھ رکھے رہتی تو خون بہنا بند ہو جانا تھا، مگر اس نے اپنا زخم نہیں دیکھا تھا۔ اپنا خون دیکھ کر اس کے حواس جا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب بس مر جائے گی، کیونکہ اس کے پیٹ میں چھری لگی تھی اور خون بہہ رہا تھا، اور پھر ہر درد اور تکلیف پر موت کا خوف حاوی ہو گیا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈر موت کا، ہر ڈر کی بنیاد۔ پانی سے ڈر لگتا ہے، کیوں؟ ڈوب جائیں گے تو پھر مر جائیں گے۔ نہیں، پانی میں نہیں جانا ڈر لگتا ہے۔ بلندی سے ڈر لگتا ہے، کیوں؟ نیچے گر جائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ہڈیاں بھی نہیں، اور ہم مر جائیں گے۔ بلندی سے ڈر لگتا ہے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، فلاں چیزوں سے ڈر لگتا ہے، فلاں کیڑے سے ڈر لگتا ہے، فلاں چیز سے ڈر لگتا ہے۔ دنیا میں بہت سی قسم کے ڈر ہوتے ہیں اور ہر ڈر کی بنیاد موت ہے۔ انسان در حقیقت موت سے ڈرتا ہے۔ اگر کسی بھی انسان سے چند لمحے بھی رک کر اس سے کوئی ڈر، خوف پوچھا جائے تو جو وہ بتائے گا وہ پس پردہ موت کا خوف ہوگا۔ انسان ازیل سے موت سے ڈرتا ہے۔ وہ خود پر 100 کھول چڑھائے گا، مگر جب وہ ڈر حقیقت بن سامنے آئے گا تو پتہ چلتا ہے بہادری نام کی ہوتی ہے۔ موت کا خوف تو بہت بڑا ہوتا ہے
اور دراصل بہادر وہی ہوتے ہیں جو اس خوف پر قابو پاتے ہیں، خود اس ڈر پر حکمرانی کرتے ہیں، اور یہ سب کی بس کی بات کہاں ہوتی ہے۔ اس وقت وہ بھی موت کے خوف کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ خوف کے مارے پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ کمرے میں پنکھا پہلے سے ہی چل رہا تھا، مگر اسے ہوا نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن سے ہر بات ختم ہوتی جا رہی تھی، سوائے اس کے کہ وہ اب چند گھنٹوں میں مر جائے گی۔ اس کا جسم سرد ہو جائے گا اور وہ مر جائے گی۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اچھا گائز، آج کا ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ ایموشنل تھا۔ مطلب آپ دیکھیں، مریم کو طلاق ہو گئی، اس کے سسرال والوں نے اس کو نیگلیکٹ کر دیا کہ ہمیں تو نہیں چاہیے ایسی بہو، آپ کیسے اسے ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ دین بات کریں اس کی فیملی والوں کی، بھائی اس کے بھائی نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ میں مطلب شاک رہ گئی، جس کے ساتھ آپ بچپن سے رہے ہوں، بہن ہے آپ کی، آپ اپنی خود کی سگی بہن کو کیسے مار سکتے ہو؟ دنیا جو بھی کہے، دنیا کو تو چلو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے، دنیا کی باتوں پہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ مطلب لوگوں کو مذاق اڑانا آتا ہے، لوگوں کو آپ کو ڈیگریڈ کرنا آتا ہے، آپ کے زخموں پر نمک چھڑکنا آتا ہے، وہ تو مزہ لیں گے، جو آپ جس تکلیف میں ہیں اس تکلیف کا ان کو مزہ لینا ہوتا ہے۔ مگر اگر آپ کے فیملی والے ہی اس طریقے سے کر رہے ہیں تو انسان کا کیا ہوگا؟ مریم تکلیف میں ہے، آبویسلی اس کے فیملی والے بھی تکلیف میں ہیں، بیکاز جو بھی سچویشن چل رہی ہے دیٹس ڈپریسنگ۔ مگر کیا کر سکتے ہیں، اللہ آزمائش لیتا ہے ہماری، تو پھر اب کیا کریں؟ اس آزمائش سے ہم بھاگ تو نہیں سکتے، اس کو فیس کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ انہوں نے کیا، اگر اس کی بہن پہ کوئی الزام لگے تھے تو انہوں نے تو اس میں چاقو ہی لے کے اس پہ سوار ہو گئے۔ لوگوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ مریم پر کیا بیتے گی۔ اب دیکھیں، وہ جیسے اس کے بھائی نے اس کو پھینکا تو امی بیٹے کی طرف بھاگ گئیں، وہاں وہ چاہ رہی تھیں بیٹی کے پاس آنا، اس میں لکھا ہوا تھا، بٹ پھر بھی بیٹی کی طرف بھاگ گئیں۔ اور پھر ڈیورس کا کم اور تھا کہ مریم کو طلاق ہو گئی، وہ آلریڈی اپنے غموں کو پروسیس نہیں کر پا رہی ہے، اس پہ آزمائش آئی جا رہی ہے، اور آپ لوگ ایسے اس کے ساتھ کر رہے ہیں، بالکل بھی صحیح نہیں ہو رہا یہ۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہماری انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔